مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. میں تو ٹھیک ہوں. میں نے آج ایک صبح آپ کا بڑا کمنٹ دیکھا تھا، میں نے اس کمنٹ کے اوپر کمنٹ بھی کیا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ کے اس کمنٹ سے کہ کیا آپ دلوں کا کیا غیب کا علم بھی ہے کہ آپ کے پاس؟ یہاں یا نہ میں جواب ہے. سر کمنٹ تو بتا دیں پہلے. کمنٹ آپ کو پتہ ہے صبح جب ایک شخص نے ایک ہمارے بھائی نے بیعت کی تو آپ نے اس کے اوپر کمنٹ کیا. ہاں جی بالکل میں نے کمنٹ کیا اب تھا کہ مجھے وہ جو ہے یہ نا بتائیں پلانٹڈ تھا. جی ابھی آپ بتائیں. میوٹ لگا لیں خالد بھائی، ذرا میوٹ لگا لیں. میرا سادہ سا سوال ہے، بڑا میں سادہ سا ایک سوال ہے. رضی بھائی آپ نے کرنی بات اس سے ویسے. یا اس سے پہلے میں بھائی اپنی بات مجھے کا آپ جواب بتائیں دیتا ہوں. ایک سیکنڈ بھائیو، ایک سیکنڈ. یہ نا پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے اگر سارے گفتگو کریں گے. مانی بھائی وہ آپ نے جو پہلی ویڈیو دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے، دوسری میں انہوں نے گستاخی کی ہے یا کیا؟ ہاں جی بہت سخت. کلاؤڈ سرفس صاحب یہ کیا ہو گیا یار؟ مجھے تو لگا تھا آپ نہیں ہیں گستاخ. کہاں پر کون سی ویڈیو؟ مانی بھائی میں وہ ابھی دیکھی نہیں دوسری والی، آپ وضاحت کر دیں، یہ معذرت کر لیں تو اس نے شاطمیت کی ہے اس بندے نے، اور یہ گستاخ ہے ایک نبی کا. تو سر میں گستاخ نہیں ہوں، ان کو تو جن کو آپ نبی مانتے ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ کو بتا دیں. دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے نا تو میں کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گا. اور اسی طرح کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کو میں نبی مانتا ہوں. ان اگر کو ان کی محمد بھی صلی اللہ کوئی علیہ وسلم نے کیا بتایا یہ بتا دیں آپ بس. نبی اللہ میں بتاتا ہوں مانی بھائی. کلاؤڈ صاحب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی اللہ عیسیٰ قرار دیا حدیث میں. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ حدیث لگا دیں کہ یہ امام جو ہے آپ کے ان کا نام لے کے کہ یہ نبی اللہ عیسیٰ ہیں. یہ تو اصول کے خلاف ہے کہ ایسے پیش گوئیاں ہوں. ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش گوئی نہیں ایسی. نہیں ابھی آپ دلیل پیش کریں. ابھی آپ نے بولا نا دلیل پیش کی ہے نا. نا. میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ مدعی نبوت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور کذاب کہا. اچھا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیا وہ کہیں گے میں نبی ہوں یا نہیں کہیں گے؟ کیا وہ مدعی نبوت ہیں اس امت کے؟ سر آپ نے دلیل پیش کر دیں اس پہ کہ وہ جب وہ مدعی آئیں نبوت گے، ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں یا نہیں؟ ابھی تو مرزا صاحب پہ بات ہو رہی ہے. آپ عیسیٰ علیہ السلام میرا سوال آپ سے نا، اس کا جواب نہیں تو میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ میں دوں گا. تو جواب دینا پہلے پھر میں جواب دوں گا نا آپ کو. کیا آپ کا سوال؟ ہاں مرزا صاحب میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت. اب جب نبوت و رسالت منقطع ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثون دجالون کذابون آئیں گے کلہم یزعم انہ نبی. جی مرزا صاحب کہاں پر بیٹھتے ہیں آپ خود بتا دیجیے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت اچھا سوال ہے یہ جو دلیل سے پیش کیجیے گا. دلیل دیجیے گا سر. بالکل ہم نے کبھی دلیل کے بغیر کیا بات آپ سے؟ سر بالکل کی. ابھی دیکھیے گا دنیا دیکھیے گا ابھی آپ. ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے جو آپ نے حدیث پیش کیے ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت. یہ سوال کلاؤڈ سے میرے لکھ کے رکھ لیں کیونکہ آپ جواب نہیں دیتے. آپ تقریریں بہت اچھی کرتی ہیں لیکن جواب کی مجھے آج ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھ کے سوال رکھ لیں. ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا وحی اور نبوت مشروط طور پہ انقطاع ہو چکے یا غیر مشروط طور پہ ہر لحاظ سے نبوت اور رسالت کا انقطاع ہو چکا ہے؟ یہ آپ نے مجھے جواب دینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو محدثین ہیں، مجھے پتہ ہے اب آپ کہیں گے آپ ان کو نہیں مانتے، بھائی قرآن و حدیث سے چلے گئے آپ محدث میں جا رہے ہیں. میں آپ کو حدیث کا بتا رہا ہوں، فکر نہ کریں. حدیث کے جواب حدیث سے دینا. ہاں جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. مجھے کلام الرسول چاہیے سر. جواب دے رہے ہیں نا راجا بھائی، جب وہ جواب دے رہے ہیں پلیز ان کا جواب سن لیں. چلیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مگر میری شرط قرآن و حدیث ہے. باقی آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا. میری بھی شرط قرآن حدیث ہے. جو آپ نے یہ حدیث پیش کی نا 30 دجالوں کے بارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا ذکر کیا. اس میں آنے والے مسیح کو دوسری روایات میں نبی اللہ قرار دیے. تو اصل اختلاف اس کی شخصیت پہ، لیکن خود آپ قائل ہیں ایک نبی نے آنا ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ کے نزدیک تو آپ کے نبی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پہ ہمارا اختلاف ہی نہیں.
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرا بھی یہ دعویٰ ہے، آپ کا بھی ہے۔ شخصیت پہ اختلاف ہے کہ وہ کون مسیح نبی اللہ ہوگا۔ تو 30 دجال والی روایت جو ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام سچ نہیں، وہ سارے جانتے، اس وجہ سے آپ نے ان کو نہیں قبول کیا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہر براڈ میں جا کے آپ مسیح موعود علیہ السلام کا نام لے کے ان کے متعلق یہ بات کریں، کیونکہ یہ حکمت کے خلاف ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ کا مقصد تو ہے کہ احمدی آپ کی باتیں سنیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں آپ کو ہم ہماری باتیں سنائیں اور آپ کی اصلاح کریں، تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ بہرحال اب میں نے وہ کلپ نہیں سنی، اگر آپ نے صرف اس حدیث کا ذکر کیا اور کہا ہے آپ مسیح موعود علیہ السلام کو اس حدیث میں مانتے ہیں، یہ ساروں کو پتہ ہے آپ کا عقیدہ ہے، اسی وجہ سے آپ نے ان کو نہیں مانا، تو یہ بات نہیں بنتی کہ آپ براڈوں میں جا کے ان کے بارے یہ کہیں، کیونکہ اس میں آپ یہ تاثر دیں، یہ بھی لکھ کے رکھ لیں۔ کلاؤڈ صفر صاحب، آپ عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو آپ لوگ بھی یہ جا کے براڈوں میں کریں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کہا میرے بعد صرف جھوٹے آئیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اپنے جو طریقے نا بدل دے لیں، تو آپ عیسائی یہودی ساروں کو کھلی چھٹی دے رہے کہ آپ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور آپ کی کتابوں میں بھی آنے والوں کے بارے جو لکھا ہے گستاخیاں، آپ بھی کھلی چھٹی لے کے یہ بات کریں۔ ان دو چیزوں کا مجھے جواب آپ نے دینا ہے۔ میں میوٹ پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے لگا کہ ابھی آپ کوئی مرزا صاحب پہ کوئی بات کریں گے، کوئی دلیل دیں گے، الٹا آپ نے مجھ سے سوالات کر لیے نا۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں ہمیشہ قرآن و حدیث سے، اور رہا مسئلہ کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہیں مانی صاحب، یہ ڈیفرنٹ براڈوں کی جو بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اگر آپ کی براڈ پہ آیا ہوں تو جو ڈیکورم آپ کی براڈ کا ہے وہ مینٹین ہو رہا ہے۔ جیسے میاں صاحب فیوریٹ 49 صاحب کیا کہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ کسی اور براڈ پہ جو بھی کر رہا ہے ہمارے ساتھ اچھا ہے، اس سے اچھے ہیں۔ اس طرح سے تو جناب آپ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ ڈیسیجن آپ کا ہے، ہمیں کوئی ایسا کوئی بندہ فورس نہیں کر رہا ہے کہ ہم آ کے آپ کی براڈ پہ آپ کے سے بات کریں۔ ہم آتے ہیں تاکہ آپ سے بات کریں، آپ ہم سے بات کریں۔ پہلی بات، آگے آپ کا ڈیسیجن ہے، it's up to you based on other broads. If you want to eliminate a person, that's your decision. Next one. آپ نے میرے سوال کا جواب دیا نہیں کہ ہم مرزا صاحب کو کیوں سمجھتے ہیں نا، آپ نے الٹا مجھ سے سوال رکھ دیے، پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بات کر دی۔ ہماری حضرت عیسیٰ کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ذات جو نبی بناتی ہے، وہ ذات جو نبی بناتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، قرآن کریم میں وہ ذات عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دے رہی ہے۔ اگر تو مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کا عقیدہ اگر قرآن سے ہے تو آپ قرآن سے مرزا صاحب کی نبوت کی گواہی دکھائیں۔ آپ نہیں دکھا سکتے۔ دوسری بات، مرزا صاحب آ جائیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، قرآن کریم یہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ والی قوم کس کی ہے؟ یہ والی قوم پوری چپے چپے پہ جتنی انسانیت ہے، بنی آدم جتنے ہیں، یہ قوم پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، اللہ کے نبی ہیں، چونکہ میرا قرآن پہ ایمان ہے، قرآن نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو میرے لیے کون نبی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ مرزا صاحب آ جائیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ یہ گواہی قرآن سے نہیں دکھا سکتے۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے میں تمہارے لیے نبی ہوں، میرا قرآن کہتا ہے کہ میرے لیے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اسے کہتے ہیں قرآن سے بات کرنا۔ آپ کے ذمے ہے یہ کہ اگر آپ یہاں لکھا ہے مسلمانوں کو دعوت اسلام، اگر آپ کا ماخذ قرآن ہے تو آپ قرآن سے مجھے وہ گواہی دکھائیے۔ مرزا صاحب کو اللہ نے نبی بنایا ہے، آپ وہ گواہی دکھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، گواہی میں نے دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، گواہی میں نے دی۔ اب آپ مجھے مرزا صاحب پہ یہ گواہی دکھائیں، ورنہ آپ مانیں کہ جو پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہ بات مرزا صاحب پہ پوری اترتی ہے۔ آج آپ مرزا صاحب کی عزت کرتے مجھے جواب دیں گے جناب؟ میں قرآن سے ہی سوال لیے ہر براڈ پہ جاتا ہوں، کوئی نہیں دیتا مجھے جواب۔ بسم اللہ کریں جناب، بسم اللہ کریں۔ جزاک اللہ، آپ نے کافی لمبی بات کی ہے، تو امید ہے کہ اس بار آپ میری باتیں لکھیں گے، کیونکہ آپ جواب نہیں دیتے جو میں سوال آپ سے کروں نا۔ یہ مجھے نہیں پتہ کیوں یہ ہوتا ہے، ہر وقت مختلف براڈوں پہ ہم جاتے ہیں، بعض کوشش کرتے ہیں کہ وہ جواب دیں، آپ سراسر انکار ہی کر دیتے ہیں جواب دینے سے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد صرف
جھوٹے آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اجازت دے رہے ہیں عیسائیوں کو کہ جا کے گستاخی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت سے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں جائز، کسی اکابرین کی گستاخی نہیں جائز، سب سے بڑے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گستاخی نہیں جائز، نہ عیسائی کر سکتے ہیں، نہ یہودی، نہ ہندو۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، اس کا یہ نہیں مطلب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے گستاخی کریں۔ آپ کا اصول ہے نہیں پیارے عیسائی بھائیوں، آپ کرو، یہ مسئلہ آپ میں پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مجھے جواب چاہیے یار، اس کا مجھے جواب چاہیے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا ہے لیکن آپ کو قرآن سے گواہی دی ہے، اس کا ہم نے آپ کو جواب دے دیا تھا پچھلی بار بھی کہ قرآن کریم کو آپ حکم نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کریم میں اصول بتایا گیا کہ نبی کی صداقت کے لیے کتاب میں اس کا نام ضروری نہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ہاں، مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی وحی میں ان کا نام ہے، یہ گواہی ہے، یا احمد بارک اللہ فیک، یہ بات آپ علیہ السلام پہ نازل ہوئی کہ آپ نبی، آپ رسول ہیں امتی طور پہ، ٹھیک ہے، یہ ہوگی بات۔ اب دوسری بات آپ نے یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہیں، لیکن میرے نبی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی یہ کہتا ہوں مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں لیکن میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہمارا ہو رہا، وہ آپ دہراتے جا رہے ہیں بات۔ پھر آپ نے کہا قرآن میں صرف لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یہ بھی غلط ہے، ہم نے ہر رسول پہ ایمان لانا ہے، وہ سب ہمارے رسول ہیں۔ اب چوتھی بات یہ، آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے بات کرتے ہیں، آپ نے تو قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے پیارے بھائی، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم میں آپ کہتے ہیں آپ وہ رسول ہیں۔ تو اب میرا سوال آپ سے یہ، آپ مجھے قرآن سے گواہی دیں کہ اللہ نے کلاؤڈ سرفر کا نام لکھے قرآن میں کہ وہ رسول ہے، نہیں تو میں آپ کو نہیں سچا مان سکتا کہ آپ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم میں آپ رسول ہیں، میں اس کے انکار کرتا ہوں، لیکن اس آیت میں تو واضح کہ جو ان کا انکار کرے وہ اصحاب النار ہے، تو کیا میں جہنمی میں آپ کا انکار کروں؟ تو آپ کا خود رسالت کا دعویٰ ہے لیکن آپ نے چھپ کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس طرح کہ آپ کہتے ہیں یہاں اصل میں رسول کا مراد یہی ہے کہ وہ پیغام لائیں، لیکن آپ دعوت تو اسی آیت کے ماتحت کر رہے ہیں، میں دعویٰ کروں یہاں اصل رسول ہے۔ تو اب میں نے 3-4 چیزیں پوچھی، اب کلاؤڈ سے بھائی آپ ایک اور ٹرن لے لیں، پھر ہم ٹائم لگائیں گے 2 منٹ، ابھی آپ کھل کے بات کریں، اس کے بعد اب 2 منٹ لگا لیتے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، سننے والے سن لیں کہ میں نے ایک دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، میں نے آپ کو گواہی قرآن سے دکھائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، گواہی قرآن سے دکھا دی۔ میرا صرف اتنا سا سوال تھا کہ اگر مرزا صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے اللہ نے نبی اور رسول کہا ہے، فمن افترا علی اللہ کذبا کے تحت وہ افطرا تو نہیں ہو رہا، اللہ کی گواہی دکھا دیں آپ، بس اتنی سی بات ہے۔ ابھی تک آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ میں سوال کا جواب نہیں دیتا۔ دیکھیے سر، میں نے آپ کے چاروں سوال نوٹ کر لیے، میرا سوال نوٹ کر لیں آپ۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کی گواہی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ کی گواہی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی گواہی دکھا دیں اس امت کے لیے جو نبی ہے۔ پچھلی امتوں کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا نا کہ ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، ہم سب پہ ایمان لے کر آتے ہیں، کیا وہ سب اللہ کے نبی ہیں، لیکن میرا نبی کون ہے؟ سب اللہ کے نبی ہیں، میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی آیت مجھے باؤنڈ کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اللہ کے نبی ہیں، میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ میرا قرآن سے ہے، میں نے آپ سے آیت رکھ دی جناب۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ اگلی ٹرن میں مرزا صاحب کے لیے اللہ کی گواہی دکھائیں گے، ورنہ تو پھر آپ مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہے مرزا صاحب، آپ نہیں دکھا پا رہے، تا قیامت چیلنج ہے۔ آپ کے 4 سوال میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ پہلی بات کہ کرسچن میرے سامنے آئے، کیا بات کرے، میری کرسچن سے بات ہو رہی ہے کیا؟ کرسچن کا دعویٰ قرآن سے ہے کیا؟ میری کچھ شخص سے بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، میں نے تو اللہ کے نازل کردہ کلام سے فیصلہ کر لیا، میرا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اگر کافر نہیں ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو آپ بتا دیجئے کہ آپ کافر ہیں کہ کافر نہیں ہیں۔
آپ کو مرزا صاحب کی لیے اللہ کی گواہی دکھانی پڑے گی. اس امت کے نبی کے لیے جو اللہ کی سنت ہے، اس امت کے نبی کے لیے جو اللہ کی سنت ہے، پھر بولتا ہوں اس امت کے نبی کے لیے جو اللہ کی سنت ہے، اللہ نے اس کا نام دکھایا، اللہ نے اس کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بولا آپ اعلان کر دیجیے. آپ مجھے مرزا صاحب کے لیے کچھ نہیں دکھا سکتے. چیلنج تھا قیامت جناب. دوسرا آپ نے سوال مجھ سے پوچھا، میں پہلے سوال کا جواب دے دیا، امید ہے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. مرزا صاحب کے لیے اللہ کی گواہی. میرا دوسرا سوال آپ کا کہ نیم آف بکس اینڈ ادر بکس. ہاں، نیم آف بکس، نیم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ادر بکس. بھائی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جو ابھی آپ نے آیت پڑھی تھی میرے دوست، جب اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے مجھے کسی اور کتاب میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آپ کا ایمان ہوگا اتنا کچا کہ اللہ کی بات کے بعد آپ جا کے قرآن تورات انجیل میں ڈھونڈیں گے. میرے اللہ نے کہہ دیا تو مجھے اللہ کی بات پہ بالکل ایمان ہے. تیسری بات، ہر رسول پر ایمان لانا ہے. بالکل جناب، ہمارا عقیدہ ہے ہر رسول پر ایمان لانا ہے، لیکن میرا نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آ جائیں گے دنیا میں. میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اللہ کے نبی ہیں، میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل قرآن سے ہے، واضح ہے. آپ کے پاس پھر وہی سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں جناب، مرزا صاحب کے لیے اللہ کی گواہی دکھا دے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، پھر وہ بات پکی ہو جائے گی. چوتھی بات، یا بنی آدم میں رسول کون ہے؟ آپ نے کہیں سنا ہے میں نے دعویٰ کیا میں رسول ہوں؟ میں ہمیشہ جس سے بات کرتا ہوں اس کے سامنے مثال رکھتا ہوں. یہ فتح اسلام صاحب مانتے ہیں کہ خود مانتے ہیں کہ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام رساں. پیغام رساں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس، رسول پیغام رساں، منکم تمہارے میں سے، یقصون علیکم آیاتی، تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائیں. فمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس میں کہاں لکھا نبوت ہے؟ جی ٹھیک ہے. کوئی نبوت نہیں کا ذکر اس میں، نہ تو کسی نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نہ ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے، نہ یہ لفظ خاص سے کسی نبی کی طرف منسوب ہے. اس لیے یہ بات آپ کی بنتی نہیں ہے. میں نے آپ کے 4 سوال کے جواب دیے ہیں، چاروں پہ میں نے قرآن رکھ دیا. آپ مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے جناب کہ مرزا صاحب کے لیے اللہ کی گواہی دکھا دیں، ورنہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مرزا صاحب وہی ہوں گے، اگر آپ مجھے اب اس بار اس ٹرن میں گواہی نہیں دکھا سکے تو. بسم میں اللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو اصول بتایا تھا، آپ نے کہا میں عیسائی سے بات نہیں کر رہا، آپ نہ بھی کریں، آپ ان کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرا کریں. نعوذ باللہ من ذالک، کہ بہت عجیب و غریب آپ کا اصول ہے. دوسری بات، 124,000 صرف 25 کے نام قرآن میں آئے، کیا دوسرے سارے جھوٹ تھے آپ کے اصولوں کے مطابق؟ بالکل آپ کے اصولوں کے مطابق وہ سچ نہیں ہو سکتے. میرے نبی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی وحی میں ان کا نام دیا گیا، دوسری وحی میں نہیں نام دیا گیا. اب یہ دیکھیں آپ نے کتنی عجیب و غریب دلیل دیا. قرآن میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ابھی پاتے ہیں، ابھی اس زمانے میں، یہ مضارع الی یوم القیامہ، کہ وہ ابھی بھی نام پاتے ہیں اور قیامت تک پائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ایمان کچا، ہم کیوں ڈھونڈے؟ یار عیسائی آپ کے سامنے سوال کرے گا، آپ کہیں گے یار سمینا واتانا، وہ آپ کو کہے گا کلاؤڈ سیفر صاحب میں آپ کی کتاب کو حجت نہیں مانتا، خدا تعالیٰ نے کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تورات انجیل میں، دکھائیں مجھے، کیونکہ لکھے یجدونہ مکتوباً، آج تک وہ ملتا ہے، نام دکھائیں. آپ نہیں دکھا سکتے. اس سے ثابت ہو گیا آپ کا ایمان کچا ہے، کیونکہ آپ نے ان آیات کی تقویت سمجھی نہیں. نہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو ایمان تو آپ کا کچا ہوا، اور اس کو کہتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ. تو اس سے تو آپ کا ایمان ثابت ہوا کہ کچا ہے. پھر آپ نے کہا ہے کہ یا بنی آدم، دیکھیں پیغام رساں جو آیات اللہ کی تلاوت کرے. مختصر سوال ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اس میں رسل منکم میں آپ شامل ہیں یا نہیں؟ آپ آتے ہیں یہاں پہ، آپ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یا تو آپ کہیں آپ نہیں شامل اس میں، پھر ہمیں بتا دیں کون ہے شامل اس میں. کیونکہ جو ویڈیو میں نے سنی تھی آپ نے یہ کہا تھا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، ایک پیغام رساں آیا ہے، میں آیا ہوں، میں نے آپ کو کوئی نیک بات بتائی ہے، تو یہ ان لوگوں کے بارے. اگر میں غلط تو میری تصحیح کر دے، کہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کا دعوی کہ ان میں آپ بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ تو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے رہتے. نہیں کرتے آپ تو بتا دیں، پھر آپ کن چیز کی تلاوت یہاں کرنے آتے ہیں؟ آپ تو آیات ہی پیش کر دیتے ہیں، خود آپ کہتے ہیں میں قرآن حدیث پیش کر رہا ہوں. تو کیا آپ یا بنی آدم میں جو رسل ہیں ان میں آپ شامل ہیں یا نہیں؟ یہ سوال لکھ لیں کلاؤڈ سے، مجھے جواب چاہیے. جزاک اللہ. اچھا مزے کی بات، دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا کہ اپنی ٹرن میں آپ میرے سوال کا جواب دیں گے، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا.
میرا ایک ہی سوال تھا، میں نے چاروں سوالوں کے جواب دیے اور آپ بات کو ڈریگ کر کے آگے جا رہے ہیں. میری ٹرن آپ لے لیجئے اور مجھے مرزا صاحب کے لیے اللہ کی گواہی دکھا دیجئے. میں آپ کو جی میں اپنے آپ لیے کو جو بتا نبی ہے، دیتا ہوں. ایک منٹ سر، ایک ہاں منٹ، جی میرے لیے جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی گواہی دکھاتا ہوں، محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، آپ مجھے مرزا صاحب کے لیے گواہی دکھا دیے. یہ جواب ابھی تک آپ نے دیا، اور محکم چاہیے، قطعی چاہیے، ورنہ تو یہ مانے کہ آپ کا پھر اشاروں پر دین ہے یا محکمات پر، یہ بھی آپ بتائیں گے. جی میں آپ کو بالکل زبردست. محکم بتا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ. یہ جی آپ نے جواب دینا ہے جس کو آپ مس کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جس کو آپ نے دینا ہے. میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں پہلے بھی دیا لیکن آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کہتے جا رہے ہیں میں نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اتری ہے قرآن کریم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ بات واضح ہے. اب جو مسیح موعود علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا احمد بارک اللہ فیک، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں گواہی دے دی. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو نبی اور رسول بھی کہا ہے. یا احمد اجیب کل دعائی کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو وحی میں بتایا. آپ نے مسیح موعود پہ یہ بھی آیت نازل کی کہ آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، بعض آیات کے ذریعے سے بھی. ٹھیک ہے، مبشرین و منذرین والی بھی اس میں شامل ہے. تو یہ آ گئی گواہی اللہ تعالیٰ کی. اور جہاں تک مسیح موعود کا ذکر قرآن میں، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیش کوئی مسئلے کی ہوتی ہے وہ اشارت النص ہوتا ہے، نام اور جگہ کے ساتھ دینا. نام اس کتاب میں ضروری نہیں تو اکثر انبیاء بلکہ سارے انبیاء کی جو پیش کوئی ہوئی ہیں کسی کی بھی نام کے ساتھ نہیں ہوئی. جو پہلے انبیاء ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے قرآن میں، وہ تورات انجیل میں ان کا نام، ان کا ذکر ملتا ہے لیکن نام کے ساتھ نہیں کی گئی. تو یہ اصول ہی آپ کے غلط ہے. اب میں پھر آپ سے سوال پوچھوں جس کا آپ نے جواب نہیں دیا. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم کی آیت جو ہے بہت اہم آیت ہے. اس میں آپ رسل میں شامل ہے کیونکہ آپ نے کہا پیغام کے ساتھ جو اچھی دعوت آیات کی تلاوت کرے وہ اس میں ہے. تو آپ تو کرتے ہیں آیات کی تلاوت، تو آپ مجھے بتائیں ان میں آپ رسول ہیں یا نہیں. اس کا جواب نہیں آیا. لگتا ہے چھپے چھپے دعوے دار آپ خود ہی ہیں، اور اگر آپ ہیں آپ قرآن میں گواہی دکھائیں کہ کلاؤڈ صرف رسول ہے، نہیں تو میں آپ کو کذاب مانوں گا معذرت سے. تو اس آیت کا آپ نے جواب اب دینا ہے مجھے. جزاک اللہ. چلیں بہت شکریہ. یہ بات ریکارڈ ہو گئی الحمدللہ کہ سننے والوں نے سن لیا ہے کہ وہ صاحب جو دعوت لے رہے ہیں مسلمانوں کو، دعوت عام، اس میں انہوں نے مرزا صاحب کے اوپر نازل ہونے والی وحی بتائی لیکن قرآن سے نہیں بتا سکے. الحمدللہ رب العالمین. پھر یہ بھی ریکارڈ ہو گیا الحمدللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں اشارہ ہے. الحمدللہ. آپ مانیے اشارے والا نبی. آپ کو مبارک ہو سر. الحمدللہ آج یہ بات ریکارڈ ہو گئی کہ آپ کا عقیدہ اشاروں پر ہے، محکمات پر نہیں ہے، متشابہات پر ہے. الذی، اور جو متشابہات پہ ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. سر الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ سننے والوں نے سن لیا کہ ہمارے دوست جو دعوت دینا چاہ رہے تھے مسلمانوں کو دعوت اسلام، ان کا ماخذ، ان کا دین قرآن سے نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار یہ اچھی ریکارڈنگ ہو گئی الحمدللہ. اب میرے دوست ابیا بنی آدم پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، مگر میں جو سوال لے کر آیا تھا اس کا جواب آپ نے مجھے دے دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مرزا صاحب پہ ایمان لے کر آئے ہیں، کیونکہ نہ قرآن آپ کی سپورٹ کر رہا ہے صرف مرزا صاحب کے الہامات پہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں، جبکہ قرآن غلط کہتا ہے بات، کہ میں نے نہیں یہ وَمَن لَمْ کہا. يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو اب آپ مجھے بتا دیجئے جی کہ میں آپ آپ کو بتاتا اللہ ہوں. کے نازل کردہ کلام کے تحت فیصلہ نہیں کر رہے، جی تو اب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے مصداق آپ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ میں ہم آپ نے کو تو اللہ کے بتاتا نازل ہوں. کردہ کلام کے تحت میں فیصلہ کر لیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نبی ہیں، میں نے آپ کو نام بھی دکھا دیا. جی اب آپ مجھے نام دکھا نہیں پا رہے، اعلان دکھا نہیں پا رہے، اشاروں کی بات کر رہے ہیں. سر یہ اشاروں والا دین آپ کو مبارک ہو. میں آپ کو الحمدللہ. سمجھاتا ہوں پیارے بھائی، آپ نا بہت نہیں نہیں، ہاں بہت آپ بہت ٹرم لے لیا آپ نے. آیت پیش کر دیں میں ورنہ یہ آیت پیش اشاروں والا کرنے دین آپ کو لگا. مبارک ہو. اچھا میں آیت ہی پیش کروں گا پیارے بھائی. ہاں پیپر پینسل ہے آپ کے پاس؟ جی سر، میں بالکل یہ سامنے پیپر پینسل رکھ کے بیٹھا ہوں، کمپیوٹر کھول کے کام بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ اپنا. بتائیے. زبردست زبردست. ٹھیک ہے، تو اب سارے بھائی غور سے سنیں تاکہ آپ بھائیوں کو بھی اب سمجھ لگ جائے کہ کلاؤڈ سرفر صاحب کا علمی انداز میں علاج کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ پیار محبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جذبات بھی ضروری ہوتے ہیں دین کے معاملے میں. وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے، وہ خود بھی سخت باتیں کر دیتے ہیں. اچھے انداز میں گستاخی نہیں ہم کریں کسی کی.
تو میں اب ان کو بتاتا ہوں ان کے سوال کے جواب. میں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی آمد یا ان کی صداقت قرآن سے قطعی نہیں. میں نے کہا ان کا نام نہیں ہے. آیات قطعی ہے کہ امت میں کسی نے آنا. میں نے آپ کو پہلے بھی وہ آیات دی ہوئی ہیں. یتلوہ شاہد منہ، یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے. میں ایک مثال آپ کو دی، یتلوہ شاہد منہ، اور بھی آیات ہم پیش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آنے والے کا ذکر قطعی ہے، تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ قطعی ہے قرآن کریم سے. ہاں اس کا نام ضروری نہیں. اب میں نے آپ کو کہا تھا قرآن میں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اب اس میں واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن آپ پہ نازل اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج تک ملتا ہے. وہ آپ نہیں دکھا پا رہے. آپ کہہ رہے میں کیوں دیکھوں، میرا ایمان کچا. اس کا مطلب آپ دعوت حق دے ہی نہیں سکتے کسی کو، ٹھیک ہے. یہ بات پہلی ہوگی. دوسری بات یہ کہ نبی کا نام وہ ایک شرط ہی نہیں. اور جو آپ نے کہا جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں وہ تو آپ ہیں، کیونکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ مانتے ہیں. تو آپ نے متشابہات کی پیروی کی، بلکہ آپ کے پاس تو متشابہات آیت بھی نہیں. اب ہم بھائیوں کو دکھاتے کہ کلاؤڈ صاحب کا خود نبوت کا دعویٰ ہے، پھر اس پہ وہ کلام کریں. یہ بھائی سنیں ذرا. میں جو وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. جی کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ابھی ایک ریسنٹ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان کے کسی خلیفہ کی. وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم سے خطاب ہے، بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی ہے، تو بنی آدم کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بنی آدم. یہ اس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کی بات کو لے کے چلتے ہیں. ہمارا ایک موقف ہے، قرآن کریم اتنا خوبصورت کلام ہے. خان بھی سنیے گا، قرآن کریم اتنا خوبصورت کلام ہے کہ ایک آیت کا معنی میں اگر غلط کروں گا نا تو دوسری آیت میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی والی بات ہی نہیں ہے. اب ہم اس آیت کو لے کے چلتے ہیں. اس میں فرمایا یا بنی آدم، سوال ہے یا بنی آدم سے، اما یاتینکم، اگر تمہارے پاس آئیں رسول منکم. اب اگر یہاں رسول کا معنی کر رہے ہیں پیغمبر اور رسول، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 وہ میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی. وہ کیوں کھڑی ہو جائے گی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. وہ کیسے؟ جمیعہ کا لفظ کے پیچھے حکمت ہے کہ اس سے پہلے جو ایک ماڈل تھا نا وہ کیا تھا کہ ایک وقت میں ملٹیپل انبیاء آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام بھی ہیں. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے چونکہ آپ سب سے افضل، سب سے کامل نبی ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں، اب تا قیامت صرف آپ ہی کی نبوت چلے گی، تا قیامت اس امت کے تمام عالمین کے لیے آپ ہی نبی ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اچھا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ سورہ اس میں رسول کا معنی وہ نبی اور پیغمبر کریں گے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہمارے خلاف کھڑی ہوگی نا. اس کا مطلب یہ کہ اب ہم اس کا معنی غلط کر رہے ہیں. تو صحیح معنی میں کے لیے کیا کریں گے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کا معنی کیا ہے. سورہ یوسف، سب نوٹ کر لیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 50. سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 میں جب بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، کہ جب ان کے پاس رسول آیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، رسول کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہاں پر رسول کا معنی ہے قاصد. تو اب ہم اس معنی کو لے کے چلیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت میں رسول کا معنی قاصد ہو جائے گا. اب وہ کیسے ہوگا؟ یہ میں بات کر رہا ہوں جو میں نے سیفی کو ڈیلی رکھی تھی. اب وہ کیسے ہوگا؟ دیکھو خان بھائی، آپ جو ہے نا آپ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ کلاؤڈ سرفر بھائی رمضان کے روزے نہیں رکھتے، تو یا بنی آدم، آپ بنی آدم ہیں، ویری گڈ. اما یاتینکم، اب آپ میرے پاس آ گئے، رسول منکم، اللہ کے قاصد بن کے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ قاصد کے لیے استعمال کیا، قاصد بن کے آ گئے. ٹھیک ہو گیا. آپ نبی پیغمبر نہیں ہیں، آپ قاصد ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 کے حساب سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب یقصون علیکم آیاتی، آپ نے میرے پہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ کلاؤڈ بھائی قرآن کریم میں آتا ہے روزے رکھو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ نے مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی یقصون علیکم آیاتی کے تحت. اب میں نے کیا کرا؟ فمن اتقى، میں نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اپنی اصلاح کی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے بنا پر خوف ہوگا نہ میں قیامت میں غمگین ہوں گا. جی تو اس پہ میں آخری بات کرتا ہوں کہ کلاؤڈ سرفس ہے، ماشاءاللہ انہوں نے کہا یہاں قاصد مراد ہے، تو یہ بتا دیں کہ یہ وہ قاصد مراد ہیں ان میں شامل ہے یا نہیں، پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے تمام مفسرین جو اول اسلام سے آئے ہیں آخر دنیا تک قیامت تک جو آئیں گے، جنہوں نے اس کا معنی رسول کا رسول ہی کیا ہے، ساروں کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی. صرف کلاؤڈ سرفر مجدد اعظم نور اللہ مرکدہ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ماشاءاللہ. تو اب وہ ہمیں اپنی ٹرن میں یہ بھی بتائیں وہ یہ قاصد ہیں یا نہیں، اور ساتھ میرا بھی جواب دیں جو میں بار بار ان کو پوچھ رہا ہوں کہ یار قرآن کی جو آیت ہے الذین یتبعون الرسول، اس میں تو آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس پہ آپ کچھ کلام نہیں کر رہے. آپ کا ایمان کچا تو نہیں ہو گیا بھائی؟ اس کا جواب دیں جزاک اللہ. بھائی بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ، آپ نے ویڈیو پلے کر دی اور اسی ویڈیو میں میری صداقت بھی الحمدللہ کہ میں نے قاصد کا لفظ استعمال کیا. آپ بلا وجہ نبوت کر رہے تھے یار. یہ دیکھو اسے کہتے ہیں چور کو اس سے گھر تک پہنچانا، جو میں اب آپ لوگوں کو آرام سکون سے بتاؤں گا کہ دیکھیے میں نے وہاں پہ ورڈ قاصد کا استعمال کیا. یہ بھی ریکارڈ ہو گیا، بڑی بات ہے یار، آج ریکارڈنگ اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ. دوسری بات،
کوئی نبوت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، قاصد کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے تو وہ قاصد ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قاصد ہے۔ بھائی جان یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا قرآن کریم سے، اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے، اس میں تو آپ کچھ ثابت کر نہیں پائے، کچھ ثابت نہیں کر پائے، بجائے اس کہ میری اس بات کی تائید ہو جائے کہ ایک شخص آپ کے اس غلط عقیدے کے مطابق کہ نبوت جاری ہے، وہ میرے سامنے آ کے بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول کہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی آپ کو اللہ نے نبی اور رسول کہا؟ پہلے میں چیک کر لوں کہ آپ اللہ کی طرف بات منسوب کر رہے ہیں، وہ افتراء تو نہیں ہے۔ میں قرآن کھولتا ہوں، مجھے ملتا ہے کہ میرے لیے جو نبی ہیں وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذب کے تحت وہ شخص کیا ہو گیا؟ آپ بتائیے قرآن کی اس آیت کے تحت، کیونکہ وہ شخص مجھے قرآن سے نہیں دکھا سکتا کہ وہ میرے لیے نبی ہے۔ اما یاتینکم رسول منکم ہے، رسول الیکم نہیں ہے، آپ بھول رہے ہیں فرق۔ میں آپ کو دعوت حق دیتا ہوں، رسول الیکم نہیں ہے، میرے نبی نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم۔ آپ اگر عربی جانتے ہیں تو وہاں منکم ہے، الیکم نہیں ہے بھائی جان۔ اسی لیے کوئی بھی شخص میرے سامنے آ کے بولے کہ مجھے اللہ نے نبی کہا ہے، پہلی بات میں اس کا یہ دعویٰ چیک کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہے، اگر قرآن کہتا ہے کہ وہ میرے لیے نبی ہے، ویل ڈن، قرآن تو کہتا ہے میرے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ شخص اپنے دعوے میں اللہ کی طرف افتراء کر رہا ہے، اور جو افتراء کر رہا ہے اس کو قرآن بھی کذاب کہہ رہا ہے، میرے نبی نے بھی کذاب کہا ہے۔ بہت شکریہ رضی بھائی، آپ نے ویڈیو پلے کی ماشاءاللہ، اس سے آپ ثابت نہیں کر سکے۔ ایک منٹ سر، لیکن سوال وہی رہے گا کہ جس کی طرف آپ مسلمانوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں ان کا نام دکھا سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کی گواہی دکھا سکتے ہیں، تو پھر دعوت کس چیز کی؟ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ اشاروں پر ہے، ذلی بروزی پر ہے۔ الحمدللہ آپ ذلی بروزی مسلمان کہلا سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ حقیقی نبوت کے اوپر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ہم ہیں حقیقی مسلمان۔ میں آپ کو دعوت اسلام دیتا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کے سامنے کوئی بھی آگے دعویٰ کر دے کہ میں تمہارے لیے نبی ہوں، اللہ کی قسم وہ اللہ کی طرف افتراء کر رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا ہے میں اگر بولوں گا تو آپ مجھے اتار دیں گے۔ صرف صاحب دیکھیں، میں جلدی سے آپ کو یہ پوچھوں کہ مجھے پتا آپ نے کہا آپ نے جانا ہے، پہلی بات یہ اس آیت میں رسول منکم، یہ رسول کا جو ترجمہ آپ کریں قاصد، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو قاصد ہے آپ اس میں قاصد ہیں یا نہیں، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ جی اس میں آپ بھی قاصد ہیں، میں بھی قاصد ہوں، آپ بھی اسی کلام سے بات کریں، لیکن ہم لوگ رسول نہیں ہیں۔ پیارے بھائی ایک سیکنڈ، ابھی میرا ٹرن ہے، آپ کو موقع دیں گے، فکر نہ کریں، آپ کو پورا موقع دیں گے۔ میں آپ نے سوال پوچھا، جواب پورا لیں نا سر، آپ جواب پورا لیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو یہ لفظ کسی نبی کی طرف منسوب ہوتا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اگر تو یہ لفظ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اگر تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پچھلے انبیاء کا ذکر کرتا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، تو ہمارے پاس دلیل ہے کہ اس کا معنی نبی ہے۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لفظ کسی کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کے تحت اس کا معنی قاصد ہوگا۔ اب آپ بات سنیں، دیکھیں الحمدللہ ہم نے ثابت کیا آج کے مناظرے میں، گفتگو میں، کہ کلاؤڈ سرفس ایپ کا دعویٰ ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، ان میں رسل منکم کا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ہے، انہوں نے کہا آپ یہ نہیں بھائی، مجھے نہیں آپ نے دعوے دار بنانا، آپ کا دعویٰ آپ کو مبارک ہو۔ اب اس میں دو ایشوز آتی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ آیت میں الیکم اور منکم، ان کو یہ غلط فہمی ہو گیا، حالانکہ یہ حافظ قرآن ہے کہ بعض آیات میں منکم آتا ہے، بعض میں منہم بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تو منکم کا بھی لفظ آتا ہے رسول کے لیے۔ یہ میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت دکھا دی۔ کلاؤڈ سرفس ایپ کہتے ہیں وہ رسول منکم ہے، لیکن وہ ترجمہ کرتے ہیں کاس، لیکن دعویٰ ان کا ہے رسول منکم کا۔ اب یا بنی آدم والی آیات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اس میں تو واضح کہ یہ رسول جو ہے یہ اصل رسول ہے، جیسے انبیاء اور رسول ہیں، کیونکہ فوراً اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار۔ تو اب میں کلاؤڈ سرفر کا انکار کر کے اصحاب النار بھی، اور میں آیات کا بھی انکار کروں جو اللہ نے آیات تو تری ہے، تو نبی اور رسول آیات لاتے ہیں، تو قرآن پھر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ نبی اور رسول آیات کے ساتھ آتے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے، قاصد کو ماننا تو ضروری نہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ کلاؤڈ سرفس صاحب
رسول ان کے دعوے کہ وہ رسول ہیں، لیکن وہ ترجمہ کریں گے کہاں سے؟ لیکن دعوے رسول منکم، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے نہ اردو میں۔ اب میرا سوال ان سے یہ کہ کیونکہ یہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم میں اپنے آپ کو شامل کر کے انہوں نے کہا جو بھی ترجمہ رسول کا کریں گے وہ قرآن کی دوسری آیت کے خلاف، یعنی سارے مفسرین سارے محدثین گمراہ تھے، انہوں نے یہاں رسول سے مراد رسول ہی لیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کلاؤڈ سرفر صاحب نور اللہ مرکزہ مجدد اعظم نے جو تفسیر کی ہے اپنے آپ کو انہوں نے رسول بنا دیا، یہ خود دعوے دار ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن سے اپنا نام دکھائیں، کیونکہ قرآن کریم میں گواہی آ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ کا بھی دعویٰ آپ رسول ثابت کرے قرآن سے، نہیں تو میں آپ کا انکار کرتا ہوں۔ میں آپ کو میرے پیارے پیارے بھائی رسول نہیں مانتا۔ جس حدیث کا آپ ذکر کرنا چاہتے نا وہ آپ اپنے آپ پہ اطلاق کر لیں، بہتر ہوگا۔ جزاک اللہ، اچھی گفتگو رہی، شکریہ بھائی۔ اس کا جواب لینے آپ نے بڑی پیاری بات کی، اور آپ نے جو ہے اس بات کا اقرار کر لیا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، میرا انکار نہیں کر رہے بھائی، بآیاتنا، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مرزا صاحب کو اپنے لیے نبی مانا، یا بنی آدم میں سے کلاؤڈ سرفر اٹھتا ہے، اما یاتینکم آپ کے پاس آتا ہے، رسول منکم اللہ کی طرف سے ایک قاصد بن کے آتا ہے، یقصون علیکم آیاتی جو آپ کے پاس اللہ کی آیت پڑھ کے بتاتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے تحت صرف اور صرف آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کسی اور کو نبی نہ مانو۔ والذین کذبوا بآیاتنا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کر دیا، ابھی آپ نے بولا آپ نے اللہ کی آیت کا انکار کر دیا، اسی لیے اولئک اصحاب النار، بھجن آپ جہنم میں جائیں، آپ نے اللہ کی آیت کا انکار کیا۔ میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن کے اندر ہے آپ کا، اگر آپ نے قرآن سے یہ قاعدہ رکھا ہے تو آپ کے لیے نبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں ماننا اپنے لیے آپ نے، یہ ہے عقیدہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اقرار کر دیا کہ آپ اصحاب النار میں سے ہیں۔ میں تو اس بات سے کبھی انکار کرتا ہی نہیں کہ میں آپ لوگوں کو بلا دلیل اصحاب النار مانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو اپنے لیے نبی مانا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو میرے بھائی۔ بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مسلمانوں کو دعوت اسلام کا نہ دیں، کیونکہ دعوت اسلام میں نے آپ کو دی جس کا آپ نے انکار کر دیا، والذین کذبوا بآیاتنا سے نا۔ تو قرآن سے اگر آپ کا عقیدہ ہے تو میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ، اپنے نبی کا نام دکھا دینا، اپنے نبی کی اللہ کی گواہی دکھا دینا، نہیں دکھا سکتے۔ جزاک اللہ کلاؤڈ صاحب، آپ نے ثابت کر دیا بہت کہ شکریہ، آپ بہت رسول شکریہ آپ کا، منکم بھی بہت ہیں، شکریہ آپ کا، یا بنی بہت شکریہ آدم آپ میں۔ کا۔ جزاک اللہ بھائی۔ دعوی رضویہ جلد 15 کے مطابق سرفر صاحب مرتد ہو چکے ہیں، اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا رسول ہونے کا دعویٰ ہم نے آج ثابت کیا قرآن سے، ہم نے قرآن پیش کیا بھائیو، ہم نے قرآن سے باہر نہیں کیا۔ مجھے بہت دیر سے پتہ ان کا نبوت کا دعویٰ، لیکن چھپ کے وہ کرتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص کہے میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے میں پیغمبر ہوں، اب یہاں رسول کا لفظ آ رہا ہے، کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ تو احمد رضا خان کے نزدیک کلاؤڈ سرفر آج کافر ہو چکے ہیں۔ سارے بھائیوں کو مبارک ہو۔ تو جو ناری وہ کہہ رہے تھے ہم جہنمی ہیں، وہ اپنے آپ پہ فتویٰ لگا دی انہوں نے۔